سجایا نشین گدی نشین جن کو بیت کا حق نہیں ہے. ہم جو بیت ہوتے ہیں اللہ کے لیے بیت ہوتے ہیں. بیت کا مطلب ہے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. بیت کے بعد تیرا مال و جان نفس اس کا ہو گیا نا, تو پھر کیوں دکھے؟ نمازوں کے لیے نہیں دیکھے. ہم بیت کے بغیر بھی نمازیں پڑھ سکتے تھے. روزوں کے لیے نہیں دکھے, داڑیوں کے لیے نہیں دکھے, اللہ کو پانے کے لیے دکھے. اللہ کو یہ جسم نہیں جاتے, وہ جسم کے اندر ہی چیزیں جاتی ہیں نا. بیت کے بعد بھی ہماری وہ چیزیں تیار نہیں ہوئی جن کا تعلق اللہ سے ہے, تو پھر بیکار ہوگی ہماری بیت. بیت کا سوال صرف ولی کو ہے, اور ولی وہ ہوتا ہے ولی اللہ. اس کا مطلب ہے اللہ کا دوست. اگر تمہاری کسی سے دوستی ہے, اس سے بات چیت بھی ہو, اس کو دیکھا ہو, تب تم اس کے دوست ہو نا. میں بات چیت ہے, میں دیکھا ہو کہ میں اللہ کا دوست ہوں. یہ دوستی نہیں ہے. جس طرح جھوٹی نبوت کا دعوے دار کافر ہو جاتا ہے, اس کو ماننے والے بھی کافر ہو جاتے ہیں. اسی کو جھوٹی ولایت کا دعوے دار کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے, اور اس کو ماننے والے کم وقت اور بے نصیب بھی رہتے ہیں نا. بھائی وہ جو کافر ہے وہ اپنے لیے نا اپنی اس نے عاقبت خراب کر دی. اس نے ہزاروں لوگ کی زندگیاں خراب کر دی نا. ایک آدمی میں 16 مخلوق ہے, 1000 مریض 16,000, یہ 16,000 مخلوقوں کا قاتل ہے نا. بیت کر, اگر تجھے دیدار نہیں ہے تو تو بیت کا مذاق نہ ہے. اب یہ شعور عمر میں نہیں ہونا چاہیے نا, ضروری ہے نا. ہر آدمی اپنے پیر کو ولی سمجھتا ہے نا, اب اس سے بیت ہوتا ہے نا. اگر اس کا پیر ولی ہے تب بھی اس کو نہیں پتا, نہیں ولی ہے تب بھی اس کو نہیں پتا. ضروری ہے کہ اپنے پیر کو پتا ہونا چاہیے کہ ولی ہے بھی یا نہیں ہونا. لیکن تمہیں پہچان نہیں ہے نا. چور کو چور پہچانتا ہے, ولی کو ولی پہچان. لاہور کا چور وہاں بٹھا دو, پشاور کا چور وہاں بٹھا دو, آپس میں جانتے نہیں ہیں, ان کی نظریں ٹکرائیں گی تو سمجھ لے گا میرا پیٹی بھائی ہے. ایک ولی ادھر ان کے دل دکھائیں گے نا. جب تمہارے دل میں اللہ اللہ آئے گا نا, اللہ اللہ کا نور آئے گا, تمہارا ذکر قلب جاری ہوگا, اللہ 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 شروع ہو جائے گی, پھر تم واپس سے چلے جانا نا, تو وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ, رکن پیدا ہو جائے گی, اللہ اللہ میں تیزی ہو جائے گی. ایک حدیث میں کہ ولی کی پہچان جس کی ناول میں اللہ اللہ شروع ہو جائے, تیرے دل میں اللہ رکھی ہے, اس کے پاس گیا اور تیز ہوگی, پہچان ہوگی نا. آگے کسی اور کے بارے میں بابا فرید پہ چلے جانا, یہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ, لیکن پیدا ہوگی نا, شہاب ہوگی نا, پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا. جو بات داتا صاحب یا بابا فرید کی ہوئی تھی, اگر مرشد کے پاس جانے سے ہوتی ہے پھر تیرا مرشد کام والی ہے. ایسا بھی ہے آپ پہ لاسی سارا ہوا تیری نسبت ہوگی نا, تو جو تیری نسبت ہوگی. ایک حدیث ہے کہ کچھ لوگ یوم محشر میں چمک رہے ہوں گے, اللہ بھی چمک رہے ہوں گے. یہ کون سا نبی, یہ فلاں نبی فلاں نبی, یہ کون سا نبی, ولی نہیں, یہ ولی نہیں, یہ ولی کا. لوگ کہیں گے شاید ہمارے زمانے نہ ہو, جا کے پہچان لیں گے. یہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو بیوی پہنایا تھا, چلو بخش دیا. دوسرا کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کپڑا پہنایا تھا, چلو بخش دیا. اور وہ کہیں گے اے اللہ ہم صحیح اسی تھے. جب یہ کہتے ہیں اس کو لے دو, یہ مرشد کامل ہوتے ہیں نا. اگر تیرا مرشد کامل ہے تو بھی ٹھیک ہے نا. پھر تو بار بار اس کے پاس جاتا ہے, بار بار جاتا ہے, تو پھر کچھ بھی نہیں, تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے نا. اس وقت صحیح سلطان دے رحمۃ اللہ نے فرمایا دیتا ہے کہ تو اس کو 3 طلاق دے دے. اب یہ مسئلہ خراب کیسے ہوا سیاست کا؟ یہ تو ولی ہوتے تھے, آگے ان کی اولاد ولی بن کے بیٹھ گئی. جب نبوت وراثت نہیں ہے تو ولایت کیسے وراثت ہو سکتی ہے؟ جب نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟
جب ہمارے علماء نے دیکھا یہ جو گدی نشین ہے ہمارے پاس علم کیا ہے نا کوئی گدا سے علم ہی نہیں ہے نا ان سے ہم دیکھ رہے اگر یہ بیت کر سکتے ہیں تو کیا ہم بیت نہیں کر سکتے؟ انہوں نے بیت کرنا شروع کر دیا. پھر ہمارے تعویذوں والوں نے دیکھا کہ ہم جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے نا اگر یہ عالم کر رہے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے ہم عامل ہے انہوں نے بیت کرنا شروع کر دی. تو پھر ہمارے مفتی نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے شاگرد کے ساتھ اگر ان کے 10-15 مریض ہمارے نہیں ہو سکتے انہوں نے بیت کرنا شروع کر دی. اس طرح یہ بیت کا سلسلہ خراب ہو گیا. اب ضروری ہے کہ اس امت میں لوگوں میں روشنی ہے ان لوگوں کو پہچانا ہے. علم میں بھی ولی ہو سکتا ہے تو کیا خبر کون ہوگا؟ میرا شاہی میرا شاہی میرا شاہی میرا شاہی. اب تم سنتے ہیں اکثر جمعے کے خطابوں میں جس میں عشق نہیں اللہ رسول کا عشق محبت نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں. سنتے ہو نا بات بھی صحیح ہے نا لیکن سننے کے بعد آیا سننے کے بعد تمہارا ایمان مکمل ہوا ان میں عشق آیا نہیں آئے گا. بھائی تمہیں دعائی کا پتہ بتاتے ہیں دعائی کو نہیں دیتے نا. جب تک دعائی اندر نہیں جائے گی تمہارے اندر عشق کیسے آئے گا؟ جب تمہارے دل میں اللہ نہ سنے گا کوئی بھی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہی رہتی ہے. یہ جگہ کہ ہم محبت کرتے ہیں وہ مکار ہیں محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے. زبان میں کی کرتے ہیں دل میں دنیا بسائی ہوئی ہے یہ مکاری ہے. جب تیرے دل میں اللہ رسول ہو جائے گی تو تیرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی خود جب تیرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کسی کا احسان لیتا نہیں اللہ جو ہے ٹھیک ہے خرچ کرو 10 منٹ اٹھا کے دے دو بھائی احسان مانے کیوں 9 روپے فالتو دے تھوڑی سی ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا سواب دے دیتا ہے. تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کر جس سے اللہ محبت کرتا ہے قریب دن اس کو دیکھتا ہے سفری نظر سے نہیں دیکھتا بڑے پیار سے دیکھتا ہے. تو جس دن اللہ نے تمہیں پیار سے دیکھا محبت کٹ گئی عشق آ گیا پھر میں تیرا اور تو میرا. پھر تو جس فرقے سے بھی ہے جس مذہب سے بھی ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں گارو عشق تو کفر بھی ہے مسلمان پھر بھی عشق آ گیا تو کفر بھی مسلمانی ہے نا. پھر فرماتے ہیں دیکھو نا تو مسلم بھی ہے کافر و زندیق اور اس کا ثبوت ہے نا مسلمان ایک دوسرے کو کافر و زندیق بھی کہہ رہے ہیں نا اور عشق نہیں ہے تب کہہ رہے ہیں نا. اس وقت تم کہتے ہیں ہم سب سے افضل امت ہے کہتے ہو نا ہم میں تم بتاؤ نا شکلوں سے امت ہو شکلوں سے یہودی جو ہے نا تم سے خوبصورت ہے پیسے سے صحیح تم سے آگے ہے اور صحت سے جان سے مرکا تم سے آگے ہے تو پھر تم نے کون سی فضیلت ہے کیوں جی. موسیٰ علیہ السلام کی امت یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی امت یا قدوسوں کا سلمان علیہ السلام کی امت یا وہابوں کا داؤد علیہ السلام کی امت یا وزیروں کا باقی نبی اپنے عمر اعظم مرسل کا کلمہ پڑھتے ہیں. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی بات دے جواب آیا تاب نہیں کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت مسلمان کو نہیں کہا امت کو کہا مسلمان کہاں کی باہر ہوتا ہے محمد کو ایک میرا حبیب اور اس کی امت. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں یہ جلوہ دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تو تیر میں دیکھ ہوئے حضور پاک سب میں جا کے مسکرا رہے ہیں کیا وجہ تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا وہ صفاتی نور تھا. ہر یا رحمانوں ہوتی تو صفاتی نور بنتا ہے لیکن صفاتی نور ذات کی تاب نہ لا سکا. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا ذات کے سامنے مسکرایا
اور حضور پاک کے طفیل وہ اس امت کو ملے پاک اس کو فضیلت ہے نا. ایک حدیث میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان منہ سے ہوگی. یہ یا رحمانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت, یہ یا بدوبوں سے چمک رہے داؤد علیہ السلام کی امت, اور یہ جو اللہ سے چمک رہے یہ حضور پاک کی امت کا نا. یہ تمہارا نشان ہے نا. اور جس دن سے تم نے اس اللہ کو چھوڑا اس یہ حضور پاک کی امت کا نا. یہ تمہارا نشان ہے نا. اور جس دن سے تم نے اس اللہ کو چھوڑا اس سینے میں دو چیزیں آ سکتی ہیں. یا اللہ, اگر اللہ نہیں ہے پھر شیطان, یہ تمہیں ماننا پڑے گا. بھلے تم بعض کتنے بھی نمازی ہو گئے, کتنی بھی داڑیاں ہو گئے, کتنے بھی علم ہو گئے, اگر تمہارے اندر اللہ نہیں ہے پھر شیطان ہے. اس کام کو میں ثبوت دیتی ہوں. نمازی کو بڑا یہ سن کے بڑا آگ لگتی ہے, یہ کہتا ہے میرے اندر شیطان ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جب تم نماز پڑھتا ہے تو تمہیں وسوسے دل میں کیوں آتی تو اللہ کے زیر میں کھایا ہے نا. تو پھر تجھے سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ پچھلے وسوسے تم کو آتے ہیں کہ تیرے دل میں شیطان ہے تب جاتے ہیں. اب جب تک وہ شیطان نکلے گا نہیں تو شیطان کیسے نکلے گا؟ آپ اس کی پریکٹس کریں, وہ بھی تجربہ کریں. آپ نماز پڑھیں, وسوسے آ رہے ہیں, اور ایک دن آپ اللہ کے ذکر میں بیٹھیں, وسوسہ نہیں ہوتا, مستی آئی, آپ کی خبر نہیں ہوگی میں کہاں بیٹھا ہوں. لیکن جب تو ذکر چھوڑے گا تو پھر وہ وسوسے شروع ہو جائیں گے نا. اگر تیرے اندر بھی مخلوقیں ہلکا بنا لیں تو تیرے اندر بھی 24 گھنٹے اللہ ہوتی رہے تو پھر یہ مسجد تجھے کا نہیں گلے کو یاد کرنا چاہنا. اس وقت سارے جو کلمہ اس زبان سے پڑھتے ہیں سارے کہتے ہیں اسلامی ممالک. زبان سے ایک ہے نا, دل سے ایک نہیں. دوسرے ایک دوسرے کو کافر منافق سمجھتے ہیں نا, کیونکہ زبان سے ایک ہے, زبانی کلمہ پڑھتی ہے نا. اور جب تمہارے دلوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا انہوں نے بھی اللہ کرنا شروع کر دی, پھر زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے. اس وقت یہ فرقہ واری ختم ہوگی نا. اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتی ہے نا. اس وقت تم مومن بن جاؤ گے نا تو مومن سارے پائی ہوتے ہیں. اب اس کا بتاتے ہیں کہ اس اللہ کو اندر لے کے جانے کا طریقہ کیا ہے. مجھے ایک نیوی کا کپتن ملا کہ کہنے لگا 5-6 سال ہو گئے میں کاغذ سے اللہ لکھتا ہوں, پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے لکھا اور لکھ کے میں سمندر میں ڈالتا گیا لیکن مجھے اللہ ہی ملا. میں نے کہا تمہیں سمندر میں ڈالا, دل میں تو نہیں ڈالا, اس کو دل میں ڈالنا تو وہ کیسے. بس یہی اجراج ہے نا. نہ سمجھ آئے تو بہت مشکل ہے, تو سمجھ آئے تو بڑی آسان ہے. روزانہ کاغذ کے اوپر یہ ان کے لیے جو اہل دل ہیں جو چاہیں گے روزانہ کاغذ کے اوپر 66 مرتبہ 66 مرتبہ اللہ لکھیں. حضرت کی نماز کے بعد بہت اچھا وقت ہے, ورنہ آپ کو جب بھی وقت میسر آئے. اگر آپ فارغ ہیں تو دن میں 4-5-6 دفعہ اللہ لکھیں. جب بھی لکھیں 66 مرتبہ ایک عمل بن جائے گا. آپ تھوڑے لکھیں گے, ایک دن آئے گا جو کاغذ میں لکھتے تھے وہ تمہاری آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا. جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو گئے پھر لکھنا بند کر دیں. اس کو سادہ تصور بولتے ہیں. پھر آنکھوں سے توجہ سے دل کے اوپر اتارے نا. جس طرح کاغذ سے آنکھوں نے کھینچ لیا اسی طرح دل آنکھوں سے کھینچ لیتا ہے. ایک وقت آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ تمہارے دل پہ لکھا نظر آئے گا نا. 23 کی مہر لگی ہوئی 23 والا اللہ لکھا گیا اللہ والا. اس وقت تمہارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی, ٹیک 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 ٹیک. اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملا, اس کے ساتھ اللہ, اس کے ساتھ
گھڑی گھڑی اس طرح کریں گے تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی. اب دیکھیں کہ میرے اندر نور بھی بنا یا نہیں. وہ جو کالا سا جیسے کاون بھی لکھتے تھے نا, اب وہی کالا سا مل کے لکھا نظر آ رہا ہے نا. اب وہ جو اندر رگڑا لگ رہا ہے نا, دودھ ہے, جب تک رگڑا نہیں لگتا مکھن نہیں بنتا. ذکر ہی ہے, جب تک رگڑا نہیں لگتا تو نور نہیں بنتا نا. جب وہ اندر رگڑا لگتا پھر نور بننا شروع ہو جاتا نا. پھر وہ کالا سے لکھا ہوا تھا, پھر وہ سفید نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نا. اس کا مطلب ہے تیرے اندر نور بننا شروع ہو گیا نا. تو ایک دن وہ بالکل سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے. جب وہ سورج کی طرف چمک اٹھے اب تو بے خوف ہو جا, اب تو قبر میں بھی چلا جا, میری شان سب کچھ ہو جا. فرشتے آئیں گے, پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے, پہلا سوال. بس قبر کو پیچھے کر, دیکھ اللہ چمک رہا. اور یقین کر ان کی ضرورت نہیں کہ دوسرا سوال پوچھے. بندہ خدا آرام سے سو جا, تو جان اور تیرا رب جانے. ہمیں تو شرم آتی ہے, تجھ سے کیا پوچھیں, تو تو اللہ والے. رات کو سونے لگے تو سنگلی کو قلم خیال کریں, تو سور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں, اسی میں نہیں لا دیں. کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے. اللہ اوپر سے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے. صبح اٹھی وضو ہے یا نہیں کروا نہیں, دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا. ذکر خفی کرتے رہیں, جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. جب دل کی دھڑکنیں پکارتی ہیں اللہ اللہ, وہ ذکر قلبی ہوتا ہے. آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی, اس کو طریقت بولتے ہیں نا. اب اس گاڑی کو پیٹرول چاہیے نا, تم نمازیں روزے یہ پیٹرول ہے, پیٹرول ڈالتا جا اور گاڑی چلتی جائے گی. یہ طریقت ہے نا. تو گاڑی چلتے چلتے تو وہاں جب پہنچ جاتی ہے اس کو حقیقت بولتے ہیں نا. حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے. ہمارا اختلاف علماء سے بس نہیں ہے. علماء کہتے ہیں سب کچھ شریعت میں ہے, وہ کہتے ہیں طریقت بھی شریعت میں, حقیقت بھی, معرفت بھی شریعت میں. ہم نارے میں گئے, وہاں ایک دو لگا ہوا ہے, اس کے آگے دیے نہیں ہے. اگر کچھ دیے گا یہاں میں دی ہوا تو وہاں جا کر رک جائے گا. تم نے کہا کہ سب کچھ شریعت میں, اگر کوئی اللہ کا طالب ہوا تو یہی پھنس جائے گا نا. اور کیوں نہیں کہا کہ طریقت نہیں ہوتی ہے, اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو طریقت والے کے پاس بھیجو نا. حقیقت بھی ہوتی ہے, معرفت بھی ہوتی ہے. فنا بکا لکا بہت ساری منگ رہے ہیں, تو ابھی کرنا تو بجائے فنا بکا کے اس کو سیاست میں لگا دیا, اس کی عمر ہی برباد کر دی نا. ہمیں اختلاف ہے تو یہ اختلاف ہے کہ تم نوجوانوں کو اس روحانیت میں لگاؤ نا, اور سیاست میں نہیں لگاؤ. بس سیاست تو تیاری ہے نا, یہ تو دنیا داروں کا کام ہے نا, تم کو تو ضرورت نہیں دیتی نا. اس میں تو کہنا پڑتا ہے نا, صبح کہتے ہیں کہ حکومت عورت نہیں کر سکتی, تو شام میں کہنا پڑتا ہے جب پیسے ملتے ہیں, جب دباؤ پڑتا ہے حکومت اقتدار کر سکتی ہے نا. اس کو نہیں دیتی ہے نا. اب کچھ لوگ ہوں گے جن کے دل کی دھڑکنیں خاموش ہوگی. اب کیا کہ دھڑکن کے ساتھ اللہ نے ملانی ہے نا. اب دھڑکنیں خاموش ہوگی تو وہ کیا کرے. ہم نے بلے شاہ کے کلام سنا تھا کہ اتنے نچنا بھی عبادت بن جاتا ہے. ہم کہتے تھے ناچنے کو آرام ہے, تو بلے شاہ کہنے عبادت بن جاتا ہے. جب پتہ لگا تو کہا سچی کہا, بلا صاحب مالے نے میں نچیا, خوب نچیا, دلیاں تڑکنا ابریاں نچن نال, تم تڑکنا نال اللہ ملایا. جب اللہ ملایا تو اللہ بھی بن گیا نا. امیر کلال کبڈی کھلاتے, لوگ جاتے چلو کبڈی کھیلیں, لوگ کہتے ہم فیض کے لیے آئے, بولتے ہمارا فیض کبڈی میں. تو کبڈی کھیل رہے تھے امیر کلال, باہر کی نقش بن رحمۃ اللہ کو پہنچ گئے, نام سن گئے, لوگوں سے پوچھا کہاں حضرت
انہوں نے کہا وہ کبڈی کھیل رہے ہیں. مجھے ولی کا کیا کام کبڈی سے واپس جانے لگے. بعد میں وزیر نے ان کو روک لیا, جانے نہیں دیا. بعد میں وہی باہر بھی لکشمن رحمۃ اللہ ان کے ساتھ کبڈی کھولے, اتنے بڑے ولی بنے. اس کبڈی میں جو رہتا تھا وہ خوب بڑھاتے, جب دل کی دھسنے ابھرتے کہتے ہیں آپ کبڈی کو چھوڑو, اب ان کے ساتھ اللہ لال شباب کے اندر نہیں چاہتے. آج تک وہاں جو عام آدمی کرے اس کو ڈانٹ بولتے ہیں, ولی کرے دمال بولتے ہیں, بات تھوڑی چیز میں آج تک وہاں لوگ دمال کرتے ہیں. میں ایک دفعہ گیا تو وہ ناچ رہے تو کہہ رہے دماندہ مسک لندر, دماندہ مسک لندر. دو آدمی جو ہو گئے کہتے کہتے ایک میں پانی ناچ رہے تو کہہ رہے دماندہ مسک لندر, دماندہ مسک لندر. دو آدمی جو ہو گئے کہتے کہتے ایک میں پانی ڈالنے لگا, یقین کریں دانت اس کے بالکل بند ہے, دانت بند ہے, پانی کے اندر نہیں ہو رہا تو دل سے آواز آ رہی ہے دماندہ مسک لندر. آپ کو دونوں کا مست مند کہتے ہیں نا, اس وقت اللہ اسی کو مالک کرتے تھے نا. اگر دونوں کا مست اندر آ سکتا ہے اللہ اندر نہیں آتا ہو. آپ ایک اور بھی طریقہ ہے اس کے علاوہ کہ کچھ لوگ بیٹھ کے ضربے لگاتے ہیں اللہ اللہ, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جب ضربے لگاتے ہیں نا تو پھر وہی پوزیشن پیدا ہو جاتی ہے جو ناچنے سے ہوئی تھی. اللہ جب دل کی دھڑکنیں ہو گئے پھر اس کے ساتھ اللہ ہی ملا. اب کیونکہ اعمال کا دار و مدار یہ تو کیوں رہنا ہے, بچہ دھڑکن ابارنے کے لیے اس میں اللہ ملانے کے لیے یہ عبادت ہوئی نا. اگر دل دھڑکتا ہے اس کے ساتھ اللہ ملتا ہے تو بعض دفعہ گرمی لگتی ہے کیونکہ اللہ جلالی بھی ہے. جب گرمی لگے تو دروشی پڑے وہ اس کو ٹھنڈا کر دے. پھر آپ اللہ کا ذکر کریں پھر گرمی لگے پھر دروشی پڑے وہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا. یہ اس کا طریقہ ہے. اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے. اجازت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں, کام بڑا اچھا کریں, شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے. وہ کیوں؟ وہ تھکتا رہے تیرا ہاتھ تو میرے دل میں, میرا ہاتھ تیرے دل میں, جب جیتوں کو موڑ دوں گا. اور تمہیں یہ دن بڑی شکایت ہوگی میں بڑا تہجد گزار تھا, کیا ہو گیا میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا. اس شیطان نے دل موڑ دیا نا. جب کوئی شخص اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اس کے دل میں چلا گیا تو یہ تو ساری عمر بھی میرے ہاتھوں سے جانا. کوئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کرتے ہیں ان کے دلوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے. قرآن نہیں فرماتا ہے کچھ لوگ جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا, یہ لفظ اللہ ایمان ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے دلوں پہ مدینہ شریف آ جاتا ہے اور خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں, پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں ہے. تو کچھ لوگ اللہ کرتے رہتے ہیں ان کے دلوں پہ کھانا کعبہ آ گیا. ایک دفعہ مجلس صاحب نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں, بڑے گھبرائے تھے, استقبال تو نہیں ہو گیا, آواز آئی گھبراؤ نہیں, یہ تمہیں سجدہ نہیں کر رہے, وہ جو تمہارے اندر کھانا کعبہ بس کیا نا وہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں. جب رابع مسیح رحمۃ اللہ کے دل پہ کھانا کعبہ آیا تو اس کعبے کو حکم ہوا جا جا کر اس کا طواف کر. کل ابراہیم علیہ السلام نے گھر مٹی سے بنایا نا, اس کو میں نے اپنے منہ سے بنایا نا. اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک کے پاس کھانا کعبہ نہیں آیا تو رابع بستی کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں, حضور پاک جو کھانا کعبے کے کعبہ تھے, کعبہ تھے, صرف بات یہ تھی اگر حضور پاک کھانا کعبہ مانا ہو جاتے, آج وہ کہتے ہیں حضور پاک جیسا ہے تو وہ کیوں جاتے؟ وہ اگر گئے نا عموم کے لیے گئے, اگر میں نہ گیا تو کوئی بھی نہیں گئے نا. تین کہو کہ حضور پاک کو نمازوں کی بھی ضرورت نہیں تھی. آپ تو فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا, تو میں اسلام کو بنایا ہی نہیں گیا تھا, میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا, نمازیں اترنے سے پہلے بھی نبی تھے نا. پھر نمازوں کی حضور دی یہ امت کے لیے
حضور پاک نے پڑھی. اگر آپ منگل کو نہ پڑھیں تو آپ سنن بنا لیتے ہیں. حضور پاک نے سخت بیماری کی حالت میں نمازیں پڑھی. وہ کل ان کو نزلہ سے کام ہوگا تو کہیں گے ہم بھی بیمار ہیں نا، ورنہ ان کو نمازوں کی ضرورت نہیں تھی. وہ تمہارے لیے سارے کام نے کیے. اب راجہ بصری رحمۃ اللہ کے دل پہ کھانا کعبہ آیا تو پھر بھی ان کو آدھا کلندر بولتے ہیں. تو پورا کلندر کون ہوتا ہے؟ جس کو کعبہ طواف کر دے وہ بھی آدھا کلندر ہے. تو پھر پورا کلندر کون ہوا؟ جس کے دل میں اللہ کا نقشہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ آ گیا نا، اسی کے لیے پھر حدیث میں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. شیطان کو پتا ہے کہ یہاں تک اگر انسان پہنچ سکتا ہے تو اس کے پاس شیطانی فوج ہے جنات کی، حکم دیتا ہے جا اس کو تباہ کر، برباد کر، کچھ بھی کر، یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے. اب تمہارے پاس صرف دین بھی نہیں ہے تو تم اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو میرا امانی فوج دیتا ہے نا. تو شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور امانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی نا، اور امانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے. تو بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے غریب نواز. اب ہم تمہاری اس وقت تک حفاظت کریں گے، بیعت بھی کریں گے، نظریے نہیں لیں گے، اس وقت تک حفاظت کریں گے جب تک تمہارا اندر جاگ نہیں ہوتا. پھر جب اندر جاگ اٹھے گئے تو خود ہی کسی کامل کو بھول لے جانا، ہماری محنت پوری ہو جائے گی. اس کے لیے اگر کسی کا کوئی مرشد ہے ہمیں اس سے بھی مطلب نہیں، مرشد نہیں ہے اس سے بھی مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ تمہارا اندر چمک اٹھے گا، تمہاری بھی چمک اٹھے، تمہاری بھی بیدار ہو جائے. جب بیدار ہوگی تو خود ہی اپنا مسکن ڈھونڈے گا. اس کے لیے ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو بہت سے عالم مواد ہمارے حق میں ہیں تو بہت سے ہمارے مخالف. حق والے کے سامنے ان کی بات زیادہ نہیں آ رہی، جب مخالف ہے نا تو پرچے بھیج کہنا کفر کے فتوے لگا کے جہاں جاتے ہیں وہاں پہلے فتوے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اس وجہ سے اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہو تو پوچھ لے، دل کی تسلی کر لے، اس کے بعد ذکر لے اور اپنی قسمت آزمائے. اس وقت ہر آدمی کو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تو بڑا مہربان ہے. ہر آدمی کہتا ہے بڑا اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا ہے. تو دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آلہ کو بڑی کرم ہے، کیوں اتنا بڑا آپ سے اور کرم نہیں تو اور کیا. اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کہ آلے کہ بڑی کرم ہے، کیوں میں اتنا بڈ ہوں اتنی سے تو کرم نہیں تو اور کیا. ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو کام سمجھتے ہو کفار کے پاس جو کافوں کو دی ہوئی تم کو دی، تمہارے بھی کرم ہوا. اگر تم نے دیکھنا جو واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے اس کے ذکر میں جھک جاؤ. 2 4 5 7 دن میں تمہارے اندر اللہ شروع ہوگی، اس کا کرم ہو گیا. حج کرو نہیں حج کرو تم میرا ذکر کرنا، تیرا ذکر کرنا. ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے. اگر کوشش کے باوجود اللہ نہیں ہوتا ہے تو تمہارے پر اللہ کا کوئی کرم نہیں. کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیوا نہ لیتا. پھر اگر کار بنگلہ دیا تو کرم ہے نا، پھر کرم ہی کرم ہے نا، یہ کرم ہے. اپنے آپ کو آسمانی کا راز میں کیا ہوں، میرے پر اللہ کتنا مہربان ہے اور میرا مرشد کیا ہے، یہ کثرت ہے. گجرا والا میں ایک انگریز نے سوال کیا میں مسلمان تو ہو دوں، شرابیں بھی چھوڑ دوں اور نمازیں جو کہو میں کروں گا. ایک بات میری سمجھ نہیں آتی، اگر میں سمجھا دیتا کیا کہ تم گارنٹی نہیں دیتے. میں مسلمان بھی ہو گیا تم ایسی گارنٹی نہیں دیتی ہو کہ میں تمہارے سب علماء کے پاس پھرا، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی کوئی گارنٹی دی، تیری گارنٹی کیا دی. کہنے لگا جس چیز کی گارنٹی نہیں وہ کمزور، تمہارے مذہب کی گارنٹی نہیں، تمہارا مذہب کمزور. اس کو پتہ نہیں تھا کہ مذہب اسلام گارنٹی ہے، سالوں کی بات نہیں، مہینوں کی بات نہیں، دنوں میں تمہیں پتہ چل جائے گا تم کیا. اگر تم یہ اندر اللہ کو بسا کے دیکھو
تو تمہارے اندر روح ایک بے چین ہے، وہ روح بے چین ہے، ہمارے اندر کسی طریقے سے اللہ آئے اور اس کو پکڑے تو تم اللہ باری پھینک دے دو، نماز پڑھ کے نور بار، قرآن پڑھے نور بار، اللہ کری تو وہ بھی بار، اندر جائے تو پتہ چلے تم کیا ہو۔ اس کے لیے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، اس کے بعد ذکر نہیں اپنی قسمت آزمائیں، اگر اللہ کا شروع ہو جائے دعا دے دو، ورنہ جیسے ویسے تو رہے نا۔ کہتے ہیں جس طرح آپ دل سے اللہ کا قبر جاری کروا دیتے ہیں، کیا آپ ایک گنگے شخص کی زبان سے اللہ کروا سکتے ہیں؟ وہ پہلے ہی بتایا کہ یہ زبان اللہ نہیں کرتی ہے، اس کو اللہ وہ مخلوق رہتی ہے نا، تو گنگے کی وہ مخلوق نہیں ہوتی ہے نا، بھائی گنگے کی مخلوق نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کیسے کرے گا اس کا دل؟ یہ بھی اس کا مطلب تو پوری وضاحت کریے۔ یہ بھی اس کا مطلب تو پوری وضاحت کریے۔ پیچھے میرے جانے کے بعد فتنہ اٹھایا گیا، بہتر ابھی بات سب کچھ ہو رہا ہے، اور لوگ بھی دیکھ رہے صرف اتنا ہے کہ ہماری کچھ کتابیں ہیں، لیکن پہلی بات تو ہے اتنا بڑا جھوٹ ہم بول نہیں سکتے ہیں، اگر یہ بات جھوٹی ہوئی تو کل ہم تمہارے میں کیسے خطاب کر سکیں گے؟ تکلیف میں آئیں گے، ہم نے اس کی پوری تحقیق کری ہے، آخر میں یہ فوٹو میں آ گیا، کیمرے میں آ گیا، کیمرے میں پرساروں میں آنا شروع ہو گیا، اب ہم کہیں گے یہ غلط ہے تو لوگ ہم کو اپنے کو چھپاتا ہے۔ ہر سوال تصویر آ گئی ہے، کیوں آئی ہے اس کام کو علم نہیں ہے، کس نے دی ہے اس سے بھی ہم کو علم نہیں ہے، کیوں دی ہے اس سے بھی ہم کو علم نہیں ہے، پہلے لوگوں نے دیکھی ہے پھر ہم کو بتائی ہے، پھر ہم نے دیکھی تو پھر ہم کو نظر آئی، پھر ہم نے بھی انکار کیا ہے نا۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے، یہ اگر لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ دیکھتے بھی ہیں، ہمارے مخالف بھی دیکھتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک کی شکل نہیں آئی، غوث پاک کی نہیں آئی، اس کی کیوں آتی ہے؟ میں اس کا جواب تو اللہ دے سکتے ہیں، کیا خبر حضور پاک نے لگوا دی ہے؟ اس کا مطلب ہم کچھ نہیں کرتے، اتنا ضرور بتائیں گے کہ جب حضور پاک نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا تھا یہ جادو ہے، حضور پاک نے فرمایا تھا چاند پہ جادو نہیں ہو سکتا، اتنا ہمارا ایمان ہے کہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے گا کہ یہ جادو ہے تو پھر وہ حضور پاک کے زمانے میں بھی جادو تھا نا، پھر وہ لوگ بڑا کہتے ہیں نا، پھر بڑا کہیں گے پھر صحیح ہے یہ جادو ہے، وہ جادو یہ جادو ہے وہ بھی جادو ہے، اس عمر سے کہیں انکار ہو جائے گا بے شک۔ اب راج سوال ذکر سلطان صاحب کو کبوتر بھی کرتے ہیں، طوطے کو سکھا لا وہ بھی شروع ہو جائے گا، یہ جو زبانی ذکر ہے نا یہ طوطے طوطا ہے نا، بات تو دل بھی کریے نا، کبوتر طوطا ایک ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا، زبانی ذکر والے بھی ہو سکتے ہیں، خفی والے بھی ایک نہیں ہو سکتے، دل کے ذکر والے ایک ہو سکتے ہیں نا، تو دل کا ذکر وہ ہوتا ہے جو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملے، وہ ذکر قلبی ہوتا ہے نا، ذکر خفی یہ ذکر قلبی نہیں۔ بے شک اب دوسرے میں آپ نے سیاست میں مخالفت کی ہے جبکہ نبی اکرم اور صحابہ کرام نے خلافت قائم کی، خلافت قائم کی، سیاست تو نہیں کری انہوں نے، اگر ان کی سیاست تھی اس
اس میں یہ بھی نا صبح کہا کہ بے نظیر حکومت نہیں کر سکتی، شام کو کہا کر سکتی ہے، ایسی سیاست تو نہیں نا. اگر ایسی سیاست ہو تو ہم ان کے ساتھ ہے نا، سیاست کے ساتھ ہے نا، اگر وہ اپنے پاک والی سیاست ہوتے تو یہ جو سیاست ہم اس کے مخالف ہے نا، اس میں تو ایمان ہی جاتا ہے نا، ایمان سیاست میں جاتا ہے نا، اس سیاست کے ہم خلاف ہیں نا. اور لحاظ پاک سیاست کے لیے دوسرے کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، تم اپنا دین کا کام کرو نا، ان کو سیاسی کرنے دو نا، نہ تمہیں کرسی ملتی ہے، ان کے رستے میں رکاوٹ، تم کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوا. یا ہمیں اتنا امید ہو گیا نا کہ تمہیں کوئی ووٹ مل جائے گا، ووٹ بھی نہیں ملتا نا، تو پھر اپنا وقت بیکار کیوں کرتے ہیں؟ جب مجمع جب لگاتے ہیں نا تو دیندار ہزاروں کٹھے ہو جاتے ہیں، جب پیر وغیرہ آتے ہیں نا تو ہزاروں مریض کٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن کہتے ہیں پیر صاحب نذرانہ 10 روپے دے دیں گے، لیکن ووٹ تو دیں مزدور کو نہیں دیتے نا، تو کیوں دیتے ہیں نا؟ ان کو پتا ہے اگر مسلم لیگی ہے نا تو مسلم لیگی ہی رہے گا، اگر پیپلز پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی رہے گا، تمہارے پر اعتبار ہی نہیں ہے، اعتبار ہی پتہ نہیں کہ دین کرنے والا، اس میں ان کو ووٹ نہیں ملتا نا. ووٹ اسی سیاست میں آگے چکر میں تم بدنام ہوئے نا. جتنے تم نے اپنی طاقت سیاست میں لگائی، یقین کر اگر روحانی میں لگاتے ہیں نا کہیں سے کہیں پہنچ گئے. وہ جو روحانیت والے عالم ربانی تھے نا، جب کہیں جاتے تو وقت میں بادشاہ بھی کھڑے ہو جاتے، ان جاتا پورا بازار کھڑا ہو جاتا، عالم صاحب آ رہے ہیں، اب تم سارے مل کے بھی جاؤ نا تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا نا. تو کیوں کھڑا نہیں ہوگا؟ تو سیاست بھی تم کو خراب کر دے، سیاسی ہو بیمانی ہے، اس نے تم کو بیمان کر دیا. حضور پاک کی سیاست اس میں کافروں کو بھی، یہودیوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ لائے، اور تمہاری سیاست مسلمانوں کو بھی تفرقے کر رہی ہے نا. صحیح ٹکڑے کرنے. تو ہمارا بس یہ جو نوجوان ہے جن کے دلوں میں وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، وہ کی طرف ان کو لے کے جاؤ نا. میری کرسی مل گئی تو مولوی صاحب کو مل، تمہارا کیا ہو کیا ہوا تمہارا ویسے ہی ہونا. اگر ہم اللہ سے اللہ کرتے رہتے تو دکھ پا جاتے نہیں یار، اور یہ کوئی دل کی صفائی تو ہو جاتی ہے نا. یہ کہتے ہیں نفس شیطان کی وجہ کر دیں گے تو دونوں برائی پر میل کرتا ہے. وہ وہی تو بات تو کری ہے. جب تک میں وہاں انگلینڈ میں گیا مجھے ایک ہندی رات ملا، کہا باتیں تو بڑی کرتا ہے، ہم تو ویسے رہیں گے کیا ہمارے اندر کتے ہیں، جب تک کتے ہیں تو ہم کتے والے کام کریں. بہت کتے کو نکالو نا تو کتے نکلے گا انسان بنے نا. تو ساری لیکچر اسی کے اوپر دیا ہے نا، شیطان کے اوپر دیا نا، وہ اندر نفس شیطان ہے، اس کا تم سے بھی بتا دیا. کچھ لوگ بلند آواز سے ذکر کرنے میں مخالف کرتے ہیں، اس کے بعد کرنا ہے. تھوڑی سی بات ہے، کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں میں کیوں کرتا ہوں. ہم نے یہ دیکھا بہت سے لوگ ہیں مسجد میں یا گھر میں پڑھتے ہیں اللہ اللہ، خوب سانس وانس چڑھتا ہے، اللہ کرنے گھر چلے جاتے ہیں، شور مچایا. اس سے بہتر کہا کہ ذکر خفی کر لیتا، اللہ کی یاد کرنا ذکر خفی کر لیتا ہے. لیکن اگر تو اللہ کرتا ہے، دل کی دھڑکنیں گرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا تو یہ جائے گا نا، اللہ پھر یہ جائے گا نا، ورنہ خوش ہو رہی. ہاں جی اس میں یہ ہے کہ کسی دور میں دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے کسی نبی یا صحابی نے کوئی پھل کھلایا. کسی کے بڑے بڑے دعوے ہیں، یہ تو پھل کا دعویٰ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے 99 دفعہ اللہ کو دیکھا. ابراہیم بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا. اور سلطان صاحب کے بعد میں نے وہ پڑھ کے دیکھ لے جب کیوں اللہ کو دیکھ لوں. یہ چھوٹا سا معمولی سے دعویٰ.
سارے دنوں میں مسلمان ضلع رسوا شاہد شروع کریں مسلمان پتہ کیا لکھا ہے اس میں یہ لکھتے ہیں آج کے نماز ہے کہ داڑھی اور مچھیں داڑھی منہ اور مچھیں منہ بھی بڑی ہو سکتا ہے یعنی ولایت کا تعلق نہ داڑھیوں سے نہ مچھوں سے ولایت کا تعلق دعوت سے بھی نمازوں سے بھی نہیں ولایت کا تعلق اللہ کی ذات سے جس کو چاہے اگر یہ روز پاک کے گھر میں چوری کرنے گیا تھا اس کو نماز آتی بھی تو نہیں تھی داڑھی بھی نہیں ہوگی اللہ نے چاہ لیا نا راتوں رات وہی بنا دیا نا تو فضیل بنے یاد وہ بھی ڈاکو دینا راتوں رات وہی بن گئے نا آگے تو بھی بکرا والی ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے رات کو آگے تو بکر صدیق نے ان کو بیعت کیا نا سر کے اوپر ٹوپی رکھی نا جب اٹھے تو ٹوپی موجود نا راتوں رات وہی بن گئے نا تو ولایت کے لیے جس آگے تو بکر صدیق نے ان کو بیعت کیا نا سر کے اوپر ٹوپی رکھی نا جب اٹھے تو ٹوپی موجود نا راتوں رات ولی بن گئے نا تو ولایت کے لیے جس کو اللہ چاہے بس یہ اللہ کا کرم ہے جس کے اوپر ہو جائے ولایت داریوں کی نمازوں کی محتاج نہیں اللہ اس میں لکھا ہے ساری دنیا کے مسلمان ضرور رسوا ہو رہے ہیں آپ دینی سیاست شروع کریں اور مسلمان آرام کو مشکلات سے نجات دلائیں اور دور یہود و نصارہ کے غلبے سے نکال کر اس کا میرا مقصد ہے آپ سیاست میں کیوں جاتے ہیں اس وقت ضرورت ہے اس چیز کو پکڑو جو سب سے اہم ہے اللہ کو پکڑو اللہ کے دین کو پکڑو نا سارے اگر اپنی جو بندی ہے تو پہلے سنی ہوگا پھر ہوا نا تو سنی تھا اللہ نہیں ملا تب جو بندی ہو گئی نا اگر اللہ ملتا تو کیوں جاتا ہوگا اگر شیعہ ہو گیا اللہ نہیں ملا شیعہ ہوگا نا وہ اپنے طریقے سے ڈھونڈ رہا وہ اپنے طریقے سے ڈھونڈ رہا وہ اپنے طریقے سے ڈھونڈ رہا حالانکہ ہم نے وہ بھی دے گا وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں بتوں کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں نا لیکن اب پتہ چلے گا اللہ ملتا کیسا اور اللہ کا دین کون سا تورات میں کچھ اور دین ہے زبور میں کچھ اور دین ہے انجیل میں کچھ اور دین ہے قرآن میں کچھ اور دین ہے تو اللہ کا دین کیا ہے کبھی سوچا اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب سے عشق کیا وہی اس کا دین بن گیا تو خود عشق خود عاشق خود معشوق جس کے اندر بھی عشق پیدا ہو گیا وہ اس کو دین میں چلا گیا پھر وہی ہونے جا رہا عشق کو کفر بھی ہے مسلمانی اب سیاست کو چھوڑو آپ عشق کو پکڑو عشق کی طرف جاؤ اور عشق ایسا ہے ہر کسی کے لیے عشق میں جو بھی فرقہ تیرا پروانی جو بھی مذہب تیرا پروانی ایک دفعہ اس کا عاشق ہو گیا نا وہ گرو نانک سکھوں کو اپنی تعلیم دیتا آخر میں کیا ہوا کہ یہ درویش ٹکر گیا کہ تعلیم پوری صحیح ہے دل بھی تیرا کچھ صاف لگتا ہے لیکن اس میں اگر اللہ اللہ آ جائے تو تیرے اندر عشق بھی پیدا ہو سکتا ہے اس نے کہا میں اللہ اللہ پڑھوں گا لیکن محمد رسول اللہ نہیں پڑھوں گا اس میں کافی ہے تو اللہ وہی پڑھ سکے تو اللہ دل میں اللہ اللہ پڑھتا رہا ایک کا تصویر ایک کا مالا نہ ہندو نہ مسلمان آخر کیا وہ مر گیا انہوں نے سکھوں نے کہا ہمارا مسلمانوں نے کہا ہمارا کیونکہ مسلمانوں کو بھی اس میں سے کچھ روشنی نظر آ رہی تھی نا انگریز حکومت کی انہوں نے کہا ایسا کرو لڑا نہیں اس کو چارپائی کے لٹا دو چارپائی اٹھاتے ہیں یہ جس طرف گر گیا ان کا جب چارپائی اٹھائی تو لاش ہی جائے گی بھائی نہ سکھوں کا نہ مسلمانوں کا پھر کس کا اللہ کا چلا جائیں یہ لکھتے ہیں کہ جب جسم میں لال رز نہیں جائے گا اللہ کا نور کیسے پیدا ہوگا آج ملک میں سامراج کا ایک حدیث میں وہ جسم
جس کی پرورش حرام مال سے کی ہو کبھی جنت مل جائے گا. یہ انہوں نے صحیح لکھا ہے کہ اگر حرام مال ہے تو اللہ کا ملک کیسے پیدا ہوگا. اللہ کو پتہ تھا نا کیسے کیسے بندے ہیں. اس میں دعائیں بھی دے دی ٹیچر بھی دے دی نا. اب اگر تو وظائف کے ذریعے عبادت کے ذریعے اندر عبادت کو لے کے جانا پڑے گا تو تجھے حرام چھوڑنا پڑے گا. اگر حرام ہے وہ بات تیرے اندر ہی جائے. ٹیکا لگانا رسی کا نسل نہ لگے گا نہیں. جب تیرے میں ٹیکا جائے گا تو پھر تیرے اندر جو بیماری ہے تو خود نکلنا شروع ہو گی. ایک آدمی ہمارے پاس آیا کہنے لگا کہ میں سخت شرابی ہوں, بچپن ہی رات پیتا ہوں. میں نے ایک کتاب پڑھی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. اب مجھے خوف ہے کہ میرا کیا ہوگا. اب بڑی کوشش کری کہ میں شراب چھوڑی, چھوڑتی نہیں ہے. میں اب نماز پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نماز مت پڑھے جب تو نشے میں. وہ کہتے ہیں پہلے تو شراب چھوڑ, شراب اسے چھوٹتی نہیں. میں کیا ہمارے پاس آ گیا تو کوئی حل بتاؤ. ہم کہتے ٹھیک ہے تو شراب پیتا تو پیتا رہے. تو تمہیں ایک ٹیچر لگا تو اس کو طریقہ بتایا کہ شراب پیتا رہا ہوں پیتا رہا. میں پہلے سے زیادہ پی کہ گناہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ. لیکن یہ طریقہ بھی کیا ہے. وہ گھر گیا, وہ پریکٹس کرنا شروع کر دی. کچھ مہینے بعد اس کی بیوی آئی, کہنے لگی اب شراب پیتا ہے, پیتا ضرور ہے لیکن اس کو الٹی ہو جاتی ہے. تو اللہ اندر گیا نا تو شراب اب اندر کیسے ٹھہرے. کچھ عرصے کے بعد وہ آیا, تھوڑی تھوڑی داڑھی دی تھی, ہمارے ساتھ سے نماز پڑھی. جب اس قلب کی اصلاح ہو جاتی ہے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے. جب اس میں اللہ جائے گا نا تو سارے بیماری کو باہر نکلے. آگے لکھتے ہیں بن حلال ہے یا حرام. آپ کی کتاب روحانی سفر کا حوالہ مستانی نے کہا یہ خواب کی بات تھی نا, یہ خواب میں لکھا تھا نا. یہ خواب کتاب آپ لوگوں نے پڑھی نا, اس میں لکھا ہوا تھا خواب میں دیکھا بند تو بڑی مزیدار لگی. تو خواب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حلال ہے, عالم نے خواب حرام کر دی. یہ تو خواب کا واقعہ ہے نا. وہ ہم نہیں کہہ رہے تھے خواب دیکھ پیارا ہوتا تو نفس کہہ رہا ہوگا. یہ جو بھی نشہ حرام ہے, ہم تو سگریٹ بھی پیتے اس کو بھی حرام سمجھتے ہیں. ہاں جی اس کا میں نے پہلے جواب دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھ اور گاڑی سے نہیں, ایسے شخص کو ولایت مل سکتی ہے. جب میں نے پہلے تشریح بھی کر دی, بتا بھی دیا خلاف نہ بندے چور ڈاکو تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی بنا دیا. حضور کا فرمان جو شخص داڑھی منڈواتا ہے اس طرح اس شخص کو ولایت مل سکتی ہے. نہیں یہ ایک گناہ ہے نا, اگر داڑھی منڈواتا ہے تو چھوٹا سا گناہ ہے نا. علامہ اقبال کے لوگوں نے پوچھا, پیر جماعت علی شاہ نے پوچھا کہ تیری داڑھی نہیں ہے, تو ان کا داڑھی میرے اندر ہے نا. اس شہری سرکار تھے, داڑھی منڈاتے تھے مظفر آباد والے. جب فوت ہوئے عالمی نے کہا یہ بے دین تھا, اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے, اس کی داڑھی نہیں تھی. ان کا ایک خلیفہ تھا, اس نے کہا چلو خود ہی کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیتے ہیں. جب وہ کپڑا اٹھایا تو داڑھی موجود تھی. ماں نے کہا لگا لی ہوگی, گرم پانی پلایا, صابن سے دلوایا, لیکن وہ داڑھی آ گئی تھی نا, میں جانے بننا تھی نا. اگر کوئی کہے کہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, تو کہتا کیسے ہو سکتا, تیرا من چلا گیا. وہ بات چیز کے قادر رہا. وہ چوروں کتے منا دیتا ہے, ڈاکو کو ولی بنا دیتا ہے. تو کہتے نماز کے بغیر ہی نہیں ہو سکتا, تیرا من تیرا چلا ہوگا نا. تصور شیخ کیا نماز کے دوران جائز ہے؟ اتنا شیخ کا تصور نماز میں ہوتا ہے کہ جس طرح آگے عالم نماز پڑھا رہا اس کے پیچھے کھڑا ہوں, یا شیخ میرے دائیں کھڑا ہوا, یہ تو جائز ہے. اگر اس کو دل میں بساتا ہے, اس میں پھر دو طریقہ ہے.
اگر تیرے شیخ ولی اللہ ہے تو پھر دل میں بسانے سے بھی تو یہ فائدہ ہوگا نا. اور تیری نماز اس کے دل اوپر چلی گھنٹے وہ لگا ہوا ہے نا. اگر تیرے شیخ ناقص ہے تو پھر تیری نماز بھی برباد ہوگی. اس کے لیے تو تسلی کر رہے کہ تیرے شیخ کام ہونا ہوا ناقص. آج کل کیا کرتے ہیں کہ شیخ اپنا تصور کراتے ہیں. اس تصور سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس سے محبت ہو جاتی ہے. بھائی اگر تو کسی دائر کا تصور کرا تو دائر کی تو محبت ہو جائے گی نا. اس سے بہتر ہے کہ مشکور دنیا ہے نا, اس سے بہتر ہے کہ تو اللہ کا ہی تصور کرنا. اب تیرا شیخ ہاں ناقص ہے یہ کامل ہے, اللہ کی تصور میں کوئی نقصان تو نہیں ہے نا. اس سے بہتر ہے کہ تو دل کے اوپر اللہ کا تصور, شاید کو سامنے جان یا سائڈ میں جان. یہ لکھتے ہیں کہ ذکر افضل ہے یا نماز. ذکر پا کرتا ہے نا تو پھر نماز نکل جاتی ہے نا. قرآن مجید میں آتم صلاۃ کا ذکر, نماز قائم کر میرے ذکر کے واسطے. اب یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. ظاہر اور باطن دین اسلام کے دو پار ہیں, ایک زبان اور ایک دل. لوگ ایک پیسے ہونے کی کوشش کرتے ہیں, جو ایک پار میں 40-50 سال ہو گئے مسجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں. لوگ ایک پیسے ہونے کی کوشش کرتے ہیں, جو ایک پار میں 40-50 سال ہو گئے مسجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں نا. اللہ کو تو نہیں پہنچے نا, لوگ پھر بنا رہے ہیں نا, ایک پار ہے نا. اور دوسرے لوگ دیکھا ہے تو نمازیں چھوڑ دی اور جنگلوں میں اللہ اللہ کر رہے ہیں, ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں. لیکن نمازیں چھوڑی وہ جنگلوں میں گھوم رہے ہیں نا. اللہ ان کو بھی ملا نا, اللہ ان کو ملا جنہوں نے نمازیں زبانوں سے پڑھی اور دلوں سے اللہ اللہ کیا. اللہ دونوں کو ملا نا. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں نا. اب کی دیکھ پانی دیکھ رہے یا روٹی دیکھ رہا تو دونوں کو ضروری ہے, قائم کرنا ضروری ہے, پڑھنا ضروری نہیں ہے. پہلے لوگ نمازیں پڑھتے تھے تو قرآن نے فرمایا کہ لکھا ہوا نماز پر, قرآن میں لکھا نماز قائم کر. پڑھے چلے گئے پڑھتے تھے, قائم کر, تیرا دل منور ہو, نماز تیرے اندر جائے تو پھر تو سدا سہاگن ہوئی. دین پھراتا بھی تو نمازی ہے نا, ابھی تو جب پڑھا دو سے نمازی ہے نا. اس وجہ سے کہا کہ نماز قائم کر. تو یہ نماز قائم کرنا آئے ہی ہے نا. تو نماز قائم کرنے کے لیے تو ذکر ضروری ہے نا. مجدد صاحب نے فرمایا مقتدی کو چاہیے, مکتوباشی میں آپ پڑھیں, مقتدی کو چاہیے کہ پہلے اللہ کا ذکر کریں. فرمایا قرآن کوئی لوگوں کو پڑھنے کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں. فرمایا جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے, پھر قرآن اس کے اندر اترے گا نا. تو جب قرآن اترے گا نماز بھی تو قرآن ہی ہے نا, وہ بھی اندر ہی جائے گی نا. ہاں جی, یہ آج کے نزدیک مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان تو وہی ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا. کیا نام عشق قرآن و سنت کے مطابق قرآن و سنت سے جواب دیں. اب یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے. رکشا والوں نے بولا کہ نماز روزہ کم سٹھو تو رستہ بھی دے. تمہارا جو قرآن سنت ہے نا وہ شہروں میں ہے, تو علماء کے حصے میں آیا, وہ عشق ہے نا وہ درویشوں کے حصے میں آیا. اس کے لیے تمہارے جتنے بھی اکابر ہیں قرآن سنت تو شہروں میں تھا نا, وہ جنگلوں میں کیوں گئے؟ تمہارے داتا صاحب گئے, خواجہ صاحب گئے, غوث پاک گئے, اس کے لیے گئے نا. جب ان میں عشق آیا حدیث بھی میں, اگر تو کسی کو عشق والے کو دیکھے تو اس کے ساتھ مباحثہ نہ کہا کہ وہ اللہ کے عشق میں ڈوب جائے. طرح سوال ہم تو کہتے ہیں اگر تیرے اندر عشق بھی ہے نا تو تو بہت بڑا نمازی بھی ہو گیا, تلاوت بھی کرتا ہے نا, تو عشق والے کو تو نہیں پہنچ سکتا. جسے عشق پہنچاوے وہ تو ایمان کو بھی خبر نہیں ہے. جس جگہ عشق پہنچاوے تو ایمان والے بھی نہیں پہنچ سکتے, تو تو اپنی زبانی مسلمان ہے. ہاں جی, میرے منہ ذکر خدا کرے, ذکر خدا کرے, میرے منہ لکھا ہے.
یہ میرا مطلب ہے اس کی اپنی عقیدت ہے نا. اگر کسی نے کہا کہ میری زبان ذکر خدا نہ کرے کس طرح پیش ہو ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ نا ہر امت اپنی نبی کو اچھی طرح کرتی ہے نا. اور دوسرا ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کی نہیں اور جدا کی نہیں. ہم تو کہتے ہیں محبوب کا ذکر اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر محبوب کا ذکر. یہ ہمارا عقیدہ جدا نہیں ہے. بے شک اور بھی سوال سکتے ساری رات اتنے چلتے رہیں گے بند کراؤ آیا تھوڑا دل تسلی نہیں کرتا تو اسے میدان سے آ جائے. ذکر لو یہ میرا مطلب ہے اس کی اپنی عقیدت ہے نا. اگر کسی نے کہا کہ میری زبان ذکر خدا نہ کرے کس طرح پیش ہو ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ نا ہر امت اپنی نبی کو اچھی طرح کرتی ہے نا. اور دوسرا ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کی نہیں اور جدا کی نہیں. ہم تو کہتے ہیں محبوب کا ذکر اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر محبوب کا ذکر. یہ ہمارا عقیدہ جدا نہیں ہے. بے شک اور بھی سوال سکتے ساری رات اتنے چلتے رہیں گے بند کراؤ آیا تھوڑا دل تسلی بھی نہیں کرتا تو اسے میدان سے آ جائے. ذکر لو رکھنا